الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے کئی جمعہ سے رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، اور وہ ہے ہجرت کا واقعہ۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ مکے کے لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بار بار اور مسلسل تکالیف دی، پریشان کیا اور کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اپنے دربار عالی شان میں آسمانوں پر بلایا، معراج عطا فرمائی، جنت اور دوزخ اور ساتوں آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر کرائی۔ یہ واقعہ ہوا تھا سن 10 ہجری میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول کئی سالوں سے یہ رہا کہ جب حج کا موسم آتا تھا تو آپ مکے کی سرزمین پر مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں دور دور سے آنے والے لوگوں کو مل کر اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اسے کہ آپ کو اللہ نے اسی منصب کو دے کر بھیجا تھا کہ آپ اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا مکے والے تو پہچانتے بھی نہیں ہیں اور مکے والے مانتے بھی نہیں۔ طائف کا سفر بھی آپ نے کیا تھا جس کی تفصیل اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے۔ جب مکے والوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مایوس ہو گئے اور ادھر سے سلسلہ تکالیف کا، اذیتوں کا، پریشانیوں کا برابر جاری رہا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کہ ان کو چھوڑ کر مکے کے باہر کے وہ لوگ جو آتے ہیں حج کے عنوان پر، ان لوگوں سے مل کر اللہ کے دین کی بات کی جائے۔ اور یہی موقع ہوتا تھا حج کا جب مکۃ المکرمہ میں دنیا بھر کے لوگ آیا کرتے تھے، مختلف علاقوں کے لوگ آیا کرتے تھے، مختلف خاندان کے لوگ آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں سے ملاقات کے لیے اور ان لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پیش کرنے کے لیے مکے کی اس سرزمین پر تشریف لے جاتے تھے جہاں پر حج کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مینا کے اندر خیمے لگتے تھے جیسے کہ آج بھی لگتے ہیں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے تھے۔ لیکن اسی وقت میں ابو لہب، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا ہونے کے باوجود، خاندان کا سب سے زیادہ قریبی ہونے کے باوجود آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ اور اس کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لوگوں سے مل مل کر یہ کہتے جاتے تھے اس کی بات نہ مانو، اس کی بات نہ مانو، یہ کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بے وقت بنانے کی کوشش کر دے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ جب آیا سن 11 ہجری، تو سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام
حسب معمول تشریف لے گئے حج کے ایام میں، مینا کے اندر لوگوں سے میل ملاپ کر رہے تھے، اپنی بات پہنچا رہے تھے۔ ایک جگہ پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ملک یثرب سے آئے ہیں۔ اس زمانے میں یثرب نام تھا مدینہ منورہ کا۔ مدینہ آپ نے اس کا نام تجویز کیا، لیکن پہلے اس کا نام تھا یثرب۔ قرآن میں بھی یہ لفظ اللہ نے یثرب استعمال فرمایا ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ ہم یثرب سے آئے ہیں، یعنی مدینہ منورہ سے آئے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ 6 آدمی تھے اور مدینے میں یعنی یثرب میں اس زمانے کے اندر 2 قبیلے بہت بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ایک کا نام تھا خزرج اور ایک کا نام تھا اوس۔ اوس اور خزرج 2 قبیلے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودیوں کی بھی ایک بہت بڑی آبادی تھی۔ تو ایک طرف یہودیوں کی آبادی اور ایک طرف اوس اور خزرج 2 قبیلے، اور دونوں کا گہرا تعلق بھی تھا۔ یہ وہاں پر کثیر تعداد کے اندر آباد تھے، اور کبھی کبھی مدینے کے یہودیوں اور اوس و خزرج کے قبیلوں کے درمیان لڑائیاں بھی ہو جاتی۔ یہودی لوگ جب ہار جاتے تھے، پسپا ہو جاتے تھے، اور یہ لوگ فتح یاب ہو جاتے تھے، تو یہودی لوگ ان لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اب تو تم نے ہم کو رسوا کر دیا، اب تو تم نے ہم کو پسپا کر دیا اور تم آگے بڑھ گئے، لیکن دیکھو ابھی زمانہ قریب ہے اس پیغمبر کا جو آخری پیغمبر بن کے دنیا میں آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف کارروائی کریں گے اور تم کو رسوا کر دیں گے۔ یہ کہتے تھے کون؟ یہودی لوگ۔ کن لوگوں کو کہتے تھے؟ مدینے میں رہنے والے انہی لوگوں کو، اوس و خزرج کے قبیلوں کو کہتے تھے کہ ایک پیغمبر آخری زمانے کا آنے والا ہے اور ان کا زمانہ قریب ہو گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا، بلکہ اس سے پہلے ہی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا لوگوں کو انتظار لگا ہوا تھا۔ یہودی قبائل کے اندر بھی اللہ کے نبی کا انتظار تھا۔ یہودی اچھی طرح جان چکے تھے اور ان کی کتابوں کی تعلیمات، انجیل کی تعلیمات اور اس سے پہلے تورات کی تعلیمات، دیگر پیغمبروں کے صحیفوں کی تعلیمات ان لوگوں کے سامنے تھی، جس کے اندر آخری زمانے میں آنے والے پیغمبر کا تذکرہ بڑے ہی واضح انداز میں موجود تھا۔ یہ تک لکھا ہوا تھا وہ کہاں پیدا ہونے والے ہیں اور کب ہجرت کر کے کہاں آنے والے ہیں، ساری تفصیلات اس کے اندر لکھی ہوئی۔ تو یہودی ان کو پڑھتے تھے اور ان کے ذہن میں نقشہ بیٹھا ہوا تھا کہ ابھی قریب ہے وہ زمانہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری پیغمبر آئے، تو وہ لوگ ان کو دھمکی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے اور ان کا زمانہ قریب ہو چکا ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ بہرحال یہ بات ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی، اوس و خزرج کے قبیلوں کے۔ اوس و خزرج اس زمانے میں بالکل مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، جیسے کہ مکے کے رہنے والے لوگ بتوں کے پجاری تھے، یہ لوگ بھی بتوں کے پجاری تھے۔ اب ان میں اور یہودیوں میں جب اس طرح بات ہوتی تھی تو یہودی ان کو یوں کہا کرتے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام احمد یا محمد ہے۔ یہ سب باتیں یہودیوں سے انہوں نے کبھی سن رکھی تھی، بلکہ بار بار سن رکھی تھی، ذہن کے اندر یہ نقشہ موجود تھا۔ اب یہاں پر جب آئے مکے میں، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یثرب سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم میری بات سنو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا نام محمد ہے،
اللہ نے مجھ کو توحید کی تعلیم دے کر بھیجا ہے اور میرے اوپر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے اور میری یہ تعلیمات ہیں جو اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں میرے اوپر ایمان لاؤ, اللہ پر ایمان لاؤ, ایک اللہ کی توحید پر قائم ہو جاؤ اور بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو اور آخرت کی فکر کرو. اس دین اسلام کو قبول کر لو. جو اس دین میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے نجات ہی نجات. اللہ کے نبی نے جب ان کے سامنے پیش کیا, ان 6 آدمیوں کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ ارے بھائی یہودی کہاں کرتے تھے آخری پیغمبر آنے والے ہیں, یہ دیکھو یہی تو ہیں وہ پیغمبر. یہ یہودیوں نے ہم سے پہلے ہی کہا تھا ایک پیغمبر کا زمانہ قریب ہے, یہی وہ پیغمبر آ گئے ہیں. پھر آپس میں انہوں نے ایک طرف ہو کر مشورہ کیا اور ان کا مشورہ اس بات پر آ کے رک گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر جب ہم سے کہہ رہے یہودیوں سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم ان پر ایمان لے آئے, کہیں ایسا نہ ہو یہودی ان پر ایمان لے آئے اور ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں. اس سے پہلے کہ یہودی ہمارے خلاف کھڑے ہو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لے آ کر ان کے ساتھ میں ہو جائے. 6 کے 6 آدمیوں نے مشورہ کیا اور آ کر کہا کہ ہم آپ کے دین کو مانتے ہیں, اس لیے ہم اپنے آپ کے دین کے اندر ہم کو داخل کر لیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھوایا, کلمہ شہادت کی تلقین کی اور پھر ان کو ہدایت دی کہ یہاں سے جب تم جاؤ تو یہاں سے جانے کے بعد اس بات کی کوشش کرو کہ تمہارے گھروں میں, تمہارے خاندانوں میں, تمہارے محلوں میں رہنے والے بسنے والے لوگ اللہ کے اس دین کو قبول کر لیں. تھوڑی سی محنت, تھوڑا سا مجاہدہ اللہ کے دین کو پھیلانے کا تم لوگوں کو چاہیے کہ وہاں پر جاری کر دیں. خیر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور یہ لوگ حج کرنے کے بعد مکہ المکرمہ سے واپس مدینہ چلے گئے. مدینے میں جانے کے بعد ان 6 آدمیوں نے محنت کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں, اپنے خاندان والوں, اپنے جان پہچان کے لوگوں کو اس دین سے آگاہ کریں. چنانچہ انہوں نے لوگوں کے اندر اس کا پرچار کرنا شروع کر ڈالا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کی محنت کے بعد 12 آدمی ایسے تیار ہو گئے جو مکہ مکرمہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں. اور لوگ بھی ہو گئے لیکن مکہ مکرمہ جانے کے لیے 12 افراد تیار ہوئے. ان میں سے 5 تو وہی افراد تھے جو گزشتہ سال آئے تھے اور ان کے ساتھ نئے 7 آدمی اور مل گئے. اس طریقے پر یہ 12 آدمیوں کا قافلہ جب سن 12 ہجری میں حج کے ایام آئے تو وہ آیا مکہ المکرمہ اور مینا میں ایک جگہ پر انہوں نے جہاں گزشتہ سال رکے تھے اسی کے آس پاس کسی جگہ پر انہوں نے ایک خیمے کے اندر قیام کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ دوبارہ ان لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا کہ جناب یہاں بٹن دبایا وہاں سے بات کر کے معلومات کر لیے کہ کہاں ہو, آئے ہو کہ نہ آئے ہو. خطوں کا زمانہ اور خط لکھنا بھی آسان نہیں, لکھنے والے بھی وہاں مشکل, پڑھنے والے بھی مشکل. بہرحال اللہ کے نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ گئے تھے اور اس کے بعد اپنے طور سے انہوں نے محنت کی تھی اور پھر محنت کا نتیجہ لے کر اس سال مکہ المکرمہ میں وارد ہوئے ہیں حج کے ایام میں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام حسب معمول پھر مینا کی طرف آتے. لوگ جمع ہیں, 4 طرف سے جمع ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ان چہروں کو تلاش کر رہے ہیں جو گزشتہ سال آئے تھے, کہیں مل جاتے ہیں کیا ان لوگوں میں. تلاش کرتے کرتے جا رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہیں پڑی اور ان لوگوں کی نگاہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور پھر ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہم نے گزشتہ سال آ کر یہاں پر آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا,
हमने जाकर वहां मेहनत की और यस्रिब से इस वक्त में हमारे साथ और कुछ लोग आ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि 5 अफराद तो गुज़िश्ता साल के हैं और इस साल नए भी कुछ अफराद उसके अंदर दाखिल हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बैअत की। इसी दूसरी मर्तबा इस बैअत को तारीख के अंदर बैअते ऊला कहा जाता है। अगरचे दूसरी दफा हो रही है लेकिन तारीख में इसका नाम है बैअते ऊला, पहली बैअत। इसलिए कि बाकायदगी के साथ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसी मौके पर उनको बैअत फरमाई। चुनाचे उनको बैअत किया और तौहीद का दर्स दिया, अपनी रिसालत का पैगाम दिया, कुरानी तालीमात बताई और आखिरत की फिक्र दिलाई। और इन सब चीजों पर बैअत करने के बाद उनको नसीहत की और उनके साथ साथ हजरत मुसअब बिन उमैर को कर दिया और एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को कर दिया। 2 सहाबा को कर दिया कि तुम इन लोगों के साथ में जाओ मदीने तैयबा, जिसका उस जमाने में नाम था यस्रिब। कहा कि यस्रिब को जाओ और वहां पर इन लोगों के साथ में रहकर दीन की मेहनत करो और घर घर दीन पहुंच जाए, इसके लिए तुम अपने आप को लगा देना। 2 सहाबा को भेजा था, एक थे अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम और दूसरे थे, ये नाबिना साहबी थे, और दूसरे थे हजरत मुसअब बिन उमैर। ये बड़े मालदार सहाबा में, मालदार लोगों में से थे इस्लाम लाने से पहले। लेकिन जब इस्लाम ले आए माल दौलत सब कुछ निछावर कर दिया और मामूली से आदमी होकर रह गए। यहां तक कि जब उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल के मौके पर उनकी हालत यह थी कि उनकी मिल्कियत के अंदर सिर्फ एक चादर थी, एक चादर के सिवा कुछ न था। यह चादर का हाल भी यह था कि जब उस चादर से सर को ढांका जाता था पैर खुल जाया करते थे, और जब पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाया करता था। हालांकि उससे पहले बड़े कर्रो फल वाले, बड़े मालदार, और जब वो बाहर निकलते थे गोया के एक लश्कर को लेकर निकलते थे, इतने कर्रो फर वाले। लेकिन इस्लाम लाने के बाद उन्होंने हर चीज इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी थी। बहरहाल इनको भेजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और ताकीद फरमाई कि तुम इन लोगों के साथ में जाओ और वहां घर घर दीन फैल जाए, इसके लिए मेहनत करो। जो मुसलमान हो चुके हैं उनके घरों के अंदर कुरान की तालीम दो, उनके बच्चों को कुरान की तालीम दो। भाइयों, बगैर कुरान के मुसलमान की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं हुआ करती। मुसलमान के हर फर्द को, मुसलमानों में से हर फर्द को और उनके हर बच्चे को कुरान की तालीम आनी जरूरी है। लेकिन आज का हाल यह है, अल्लाह के नबी उस दौर में जबकि इस्लाम अभी तक पूरे तौर पर वहां आश्कारा भी ना हुआ था, चंद घर इस्लाम ले आए थे और इस्लाम का कोई दबदबा भी कायम ना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मुसअब बिन उमैर को और अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को बाकायदा उस्ताद बनाकर भेज रहे हैं, दाई बनाकर भेज रहे हैं। एक तरफ वो दाई इस्लाम भी हैं और एक तरफ वो मुअल्लिम इस्लाम भी है। तालीम का काम भी करेंगे, दावत का काम भी करेंगे। दोनों की ड्यूटियां देकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा था। मालूम हुआ कि कुरान फौरी तौर पर हर मुसलमान के घर में जारी होना चाहिए, फौरी तौर पर उनका हर बच्चा कुरान की तालीम से आरास्ता होना चाहिए। ये बहुत ही अहम जरूरत थी, इसीलिए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी वक्त इनको हुक्म दे दिया कि जाओ इनके घरों के अंदर कुरान पढ़ाओ, इनके बच्चों को कुरान पढ़ाओ और इसी तरीके पर वहां के लोगों को दीन इस्लाम की दावत दे देकर दीन इस्लाम के अंदर दाखिल करो। लेकिन आज हम में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ते और कुरान पढ़ते भी हैं तो सही नहीं पढ़ते। उनको पता नहीं चलता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सात पढ़ रहे हैं या सीन पढ़ रहे हैं, ज़ात पढ़ रहे हैं कि ज़ा पढ़ रहे हैं, जाल पढ़ रहे हैं या जा पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता और कुरान यूं ही पढ़ते चले जा रहे हैं। भाइयों, कुरान पढ़ना भी जरूरी है और कुरान को सही पढ़ना भी जरूरी है और इसको बाकायदा सीखने से आता है।
اس کے لیے استاد ہوا کرتے، اس کے لیے ماہرین ہوا کرتے، جو اس فن کے جانکار ہوا کرتے ہیں، ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے مصعب بن عمیر کو بھیجا، جاؤ پڑھاؤ ان کو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ یثرب کے لوگ جو آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ اردو بولتے تھے یا تمل بولتے تھے یا انگریزی بولتے تھے یا کیا بولتے تھے؟ بتائیے بھائی، کیا بولتے تھے؟ معلوم نہیں؟ عربی نا، ان کی زبان تو عربی زبان تھی، تمل والے نہیں تھے وہ، اردو والے نہیں تھے وہ، کنڑ والے نہیں تھے وہ، انگریزی زبان والے نہیں تھے وہ، فرانسیسی زبان بولنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ تو خالص عربیون نسل تھے، جن کی مادری زبان عربی ہے۔ بولتا تھا بچہ عربی میں بولتا تھا، اور شعر شاعری بھی کرتے تھے، بہت زبردست فصیح اور بلیغ بھی ان لوگوں کے اندر موجود تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مصعب بن عمیر کو کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے رسول نے قرآن پڑھانے کے لیے ان کے پاس میں بھیجا؟ کیا وہ عربی زبان نہیں جانتے تھے؟ جب بچہ عربی زبان جانتا تھا تو قرآن سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خود ہی پڑھ لیتے۔ عربی جاننے والا عربی خود ہی پڑھ لیا کرتا ہے، اردو جاننے والا اردو خود ہی پڑھ لیا کرتا ہے، لیکن اب اردو جاننے والے کو اردو سکھانے کے لیے کیوں بھیجا؟ عربی جاننے والے کو عربی سکھانے کے لیے کیوں بھیجا؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن ایک عام کتاب کی طرح کتاب نہیں، قرآن ایک خاص کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور وہ کتاب تجوید سے پڑھی جاتی ہے، بغیر تجوید نہیں پڑھی جاتی۔ اسی لیے ایک بزرگ علامہ شاطبی یہ لکھتے ہیں کہ قرآن بغیر تجوید کے قرآن نہیں ہوا کرتا۔ بہت بڑی بات لکھی انہوں نے کہا بغیر تجوید قرآن نہیں ہوا کرتا، قرآن نازل ہوا تو قرآن کی تجوید بھی نازل ہوئی۔ صاد کیسے پڑھا جائے، سین کیسے پڑھا جائے، ضاد کیسے پڑھا جائے، ضا کیسے پڑھا جائے، سین کیسے پڑھا جائے، تا کیسے پڑھا جائے۔ عام زبان میں تو آپ ذرا ادھر سے ادھر کچھ بھی بول لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کے اندر تو اس کے خاص اصول ہیں، تجوید کے اصول ہیں، اور اس کے مخارج ہیں، اور ان کے الفاظ کے صفات بھی موجود ہے۔ یہ اس میں شدت ہونا چاہیے کہ اس کے اندر خفت ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ایک تو تجوید ہے کہ تجوید کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ مخرج کہاں سے نکلے گا لفظ، اور دوسرے کہ کیسے نکلے گا لفظ، کہاں سے نکلے گا اور کیسے نکلے گا۔ یہ دونوں چیزیں جانکاری کے ساتھ جب پڑھی جاتی ہے تب قرآن صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہاں گزارش کروں گا، خود قرآن کو سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھاؤ، اور دین بھی سکھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے دین بھی ان کو سکھانے کے لیے بھیجا، قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا، لہذا دین سیکھنا، قرآن کریم سیکھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنے کو سیکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس واقعے سیرت سے یہ بات اخذ کی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں مکتب ہے، لیکن بچے اتنے کم ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارا بچہ جائے اور پڑھے اور حاصل کرے۔ اور یہاں پر رات میں بالغین کا شعبہ بھی چلتا ہے، اور بالغین کے شعبے میں بڑے لوگوں کی تعلیم کا نظم ہے، لیکن 10-12 آدمی پڑھتے۔ نہ پڑھنے والوں کا اگر رجسٹر تیار کیا جائے تو میرے خیال سے ہزاروں نام لکھے جا سکتے ہیں، ہزاروں افراد ملیں گے محلے میں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا یا قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں جانتے، لیکن 10-12 افراد آ کر پڑھ رہے ہیں۔ وہ بھی عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہمارے محلے کے رہنے والے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بیدواڑی کا ہر آدمی عالم و فاضل ہے، یہاں کے کسی بھی آدمی کو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کے سب محدث زماں ہیں، فقیہ اعظم ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، بڑے بڑے قرائے اعظام ہیں۔ بھائیو بزرگوں، اپنی ذاتوں پر رحم کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔
دوزخ کی آگ سے خود کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے پوچھا گیا کہ حضرت قرآن کہتا ہے دوزخ سے بچو اور بچاؤ، یہ بچنے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی قرآن پڑھو، دین کی جانکاری حاصل کرو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی قرآن پڑھاؤ اور دین کی باتیں ان کو بتایا کرو، اس کے اوپر عمل کیا کرو۔ یہی ہے دوزخ سے بچنے کی راہ۔ اگر اس کے سوا کوئی اور راہ ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرما دیتے۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ ہمارے اس محلے کے اندر بھی لوگوں کو محنت کرنا چاہیے۔ میں یہاں کے لوگوں سے، یہاں کی کمیٹی کے افراد سے بھی کہوں گا کہ وہ توجہ دیں، گشت کریں، لوگوں کو لانے کی کوشش کریں، بچوں کو جمانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم نے یہاں کچھ نظام میں تبدیلی لا کر اس کو بہتر بنانے کی بھی کوشش شروع کر دی ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے۔ اس کے لیے محنتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس محنت کے ساتھ آپ کی توجہ جب تک نہ ہوگی، آپ کا تعاون جب تک نہ ہوگا، آپ خود اس کے اندر جب تک شامل نہ ہوں گے، ظاہر بات ہے محنت تو بیکار جائے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ یہاں کی جو ہے محنتوں میں جڑیں اور جڑ کر خود کو بھی فائدہ پہنچائیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ بہرحال ضمناً بات آ گئی، عرض کر دیا ایک ضرورت سمجھ کر، اب عرض کرتا ہوں وہ بات جو اس حدیث کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیج دیا، اور یہ دونوں حضرات حج کرنے کے بعد وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ملک یثرب پہنچتے ہیں، اور ایک صحابی کے مکان میں ان دونوں کو رکایا جاتا ہے، اور وہاں رک کر یہ دونوں حضرات دعوت و تبلیغ کا اور تعلیم و تعلم کا دونوں کا سلسلہ جاری کر دیتے ہیں۔ ایک طرف لوگوں کو بتاتے اور سمجھاتے ہیں، ایک طرف لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دونوں سلسلے جاری ہو گئے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تعلم یہ دونوں سلسلے ملے جلے ہیں۔ ان میں سے ایک کو دوسرے سے الگ کر دو تو پھر بے فائدہ ہو کے رہ جائے۔ دونوں سلسلے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، بلکہ تین سلسلے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، ایک ہے تعلیم و تعلم کا سلسلہ، اور ایک ہے تزکیہ و اصلاح کا سلسلہ۔ یہ تینوں سلسلے جڑے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں نے ان سلسلوں کو توڑ دیا ہے۔ ایک اس کو لیا، اس کو چھوڑا، ایک اس کو لیا، اس کو چھوڑا، ایک اس کو لیا تو اس کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ ہوا کہ جہالت پھیل گئی۔ ایک آدمی اگر اصلاح کے بغیر علم دین حاصل کر لے گا، زبان تو اچھی آ جائے گی، بولنے کی لیاقت تو آ جائے گی، کچھ اور کرنے کی لیاقت تو آ جائے گی، لیکن دل بلا نہ ہونے کی وجہ سے وہ عالم ہو سکتا ہے کہ جہالت کی باتیں کر جائے۔ اسی طرح ایک آدمی دعوت و تبلیغ میں لگ گیا، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اسے قرآن نہیں آتا، اسے حدیث نہیں معلوم، اوٹ پٹانگ بیان کرتا چلا جاتا ہے، الٹی حدیثیں بیان کرتا ہے، غلط حدیثیں بیان کرتا ہے، غلط باتیں بیان کرتا ہے، غلط مسئلے بیان کرتا ہے، اوٹ پٹانگ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، نہ خود عمل کرتا ہے، دوسروں کو عمل کرنے کا موقع نہ دیتا ہے، اس لیے کہ اوٹ پٹانگ بات دین کی نہیں ہوا کرتی۔ یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے نکل گیا، لیکن دین اسلام کی تعلیم حاصل نہ کی۔ اسی طرح اصلاح قلب نہیں کرایا، دل کے اندر تکبر ہے، دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر نفرت ہے، دل کے اندر کدوتیں ہیں، دل کے اندر بڑائی کا جذبہ ہے، اخلاص کے بجائے شہرت اور نیا اور ناموری کا جذبہ ہے۔ ان چیزوں کو لے کر اصلاح کے بغیر جب آدمی نکل جائے گا، عالم بھی خراب ہوگا، دائی بھی خراب ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے، آج یہی ہو رہا ہے دنیا میں، لوگوں نے ان سب چیزوں کو جدا جدا کر دیا، کسی نے اس کو پکڑا اس کو چھوڑا، کسی نے اس کو پکڑا اس کو چھوڑا، نتیجہ ہوا جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، مارنا مرنا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے غیبتیں کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بھائیو بزرگوں، اس کا نام دینداری نہیں ہے، یہ تو بے دینی ہے۔ لڑنا بے دینی کا نام ہوتا ہے، حسد بے دینی ہوا کرتی ہے،
بغض بے دینی کا نام ہے، قتل و غارت گری بے دینی کا نام ہے، لیکن اس کے باوجود دین کے نام سے کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، اصلاح دل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجا، جاؤ ان چیزوں کو لے۔ دونوں کام شروع کر دیے گئے، بلکہ تینوں کام شروع کر دیے گئے۔ اصلاح بھی ہو رہی ہے، دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے، تعلیم و تعلم کا کام بھی ہو رہا ہے، اور ایک جماعت تیار ہو رہی ہے صلحاء کی، مؤمنین کی، بہت اچھے لوگوں کی، پاکیزہ دل والوں کی، بہت بڑے بہتر انسانوں کی، با اخلاق و با کردار لوگوں کی ایسی بہترین جماعت تیار ہو رہی ہے۔ ایک سال ان دونوں حضرات نے محنت کی، اور ایک سال کے بعد جب آیا سن 13 ہجری، تو مکہ مکرمہ کو مدینے سے آنے والے تقریباً مسلمانوں میں سے 75 آدمی تھے، اور ان 75 مسلمانوں کے ساتھ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو انہی لوگوں کے ساتھ حج کے لیے چلی آئے گی۔ اور اسی زمانے میں جب حضرت مصعب بن عمیر وہاں پر کام کر رہے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے، لوگ آہستہ آہستہ دین کے اندر داخل ہوتے جا رہے تھے، تو یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت اسید بن حضیر جو اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے، اور انصاری قبیلے میں سے تھے، وہ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس آئے اور تلوار لے کے آئے، اور آ کر کہنے لگے تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ ہماری عورتوں کو بگاڑنے، ہمارے بچوں کو برہم کرنے اور اپنے دین کے اندر داخل کرنے، ہمارے بتوں سے ان کو دور کرنے، ہم تم کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ نکلنے یا نکالنے کی بات تو بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میری ایک دو باتیں سن سکتے ہیں تو بیٹھ جائے، بات کر لیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے تو قبول کر لینا، اگر سمجھ میں نہ آئے رد کر دینا۔ وہ آدمی انصاف پسند تھے، حضرت اسید بن حضیر، بڑے صحابی ہیں یہ، لیکن اس وقت کافر تھے۔ حضرت اسید بن حضیر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر نے ان سے مختصر انداز پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچایا، اللہ کے رسول کی سیرت بیان فرمائی، اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں کہا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے ایک کلام نازل کیا ہے، تھوڑا سا کلام میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، سن لیجئے۔ حضرت اسید بن حضیر سن رہے تھے، انہوں نے قرآن کی کوئی سورت پڑھی یا کوئی رکوع پڑھ کے سنایا، بس جناب رکوع پڑھ کے سنانا تھا، ان کی حالت ایک دم پلٹ گئی، وہ بےتاب سے ہو رہے تھے، اس لیے کہ عربی زبان ان کی زبان، عربی زبان کی نزاکتوں سے واقف تھے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اور اس کی شان، اس کی شوکت، یہ سب چیزیں ان کے سامنے آشکارا تھیں۔ جو ہی انہوں نے قرآن کی وہ سورت یا قرآن کا وہ رکوع سنا جو حضرت اسید بن حضیر نے پڑھ کے سنایا، تو ان کے اندر ایک عجیب انقلاب پیدا ہو گیا، رونے لگے اور اس کے بعد میں کہنے لگے مجھے بھی اس دین کے اندر داخل کر، یہ اتنا پاکیزہ دین ہے، یہ اس قدر بہترین چیز ہے، اگر یہ بہترین اور پاکیزہ دین ہو میں کیوں اس سے محروم رہوں، میں بھی اس میں داخل ہوتا ہوں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اسید بن حضیر کو تلوار دے کر بھیجنے والے وہ تھے سعد بن معاذ، جو قبیلے خزرج کے ایک رئیس تھے، بہت بڑے رئیس تھے، ان کی بات سارے علاقے میں چلتی تھی۔ انہوں نے بھیجا تھا ان کو کہ جاؤ ایک آدمی آ گیا ہے، ہماری عورتوں کو بہکا رہا ہے، ہمارے بچوں کو ورغلا رہا ہے،
ہمارے مردوں میں بھی کچھ کام کر رہا ہے، اس لیے اس کو جا کر سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھتا وہ نہیں جاتا تو قتل کر دو۔ یہاں آئے تو اسید بن حضر کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور وہ اسلام قبول کر کے جب وہاں سے لوٹے، سعد بن معاذ انتظار میں تھے کہ کیا جواب لاتے ہیں یا کیا کر کے آتے ہیں۔ انہوں نے دور سے ہی ان کو دیکھ کر کہا مجھے تو جو ہے اسید کا کچھ رنگ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، اسید کا رنگ کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قریب میں آئے تو پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے پورا قصہ سنایا اور کہا کہ یہ صورت ہے۔ تو اس پر سعد بن معاذ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ تم بھی بڑے مجرم معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جناب ذرا صبر کیجئے، غور و فکر سے کام لیجئے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، سردار ہونے کے باوجود طیش میں آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ سوچ وچار سے کام لیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے میرے سامنے ایک ایسی بات پیش کی، اگر آپ بھی اس کو سن لیں تو آپ بھی کہیں گے انصاف کا تقاضا اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو قبول کروں۔ اس لیے انہوں نے ان کو تیار کیا کہ آپ جائیں اور دیکھیں۔ چنانچہ سعد بن معاذ پھر وہاں پہنچے، پہنچ کر انہوں نے ان سے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور ہمارے لوگوں کو کیوں بہکا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کچھ دیر بیٹھے، میرے سے پوچھیں، میں جواب دوں گا، میرے جوابات کو آپ سنیں، میری باتوں کو آپ غور کریں، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو قبول کریں، نہ تو آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، انصاف اور عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ طیش میں آنا تو عقل کی بات نہیں ہے، لہذا میں بیٹھتا ہوں، بولو میرے سوال کا جواب کہ کیوں تم آئے ہو، کیا کر رہے ہو یہاں؟ اس کے جواب میں حضرت مصعب بن عمیر نے ایک تقریر کی، بڑی جامع، بڑی معنی، بڑی پیاری، بڑی پاکیزہ، اس کے اندر دین اسلام کا پورا خلاصہ بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیغام ہے، آخری نبی آنے والے تھے، وہ آخری نبی پیدا ہوئے، انہوں نے دین اسلام کو پیش کیا، وہاں کے لوگوں نے کچھ مانا، بہت سے لوگوں نے جھٹلایا، جنہوں نے مانا وہ اس دین کے اوپر قائم ہیں، لیکن وہاں کے حالات ایسے تھے، یہاں کے لوگ آئے، یہ نفوس قدسیہ، انہوں نے یہاں سے اسلام قبول کر لیا، اب میں ان کے درمیان میں آیا ہوں کہ ان کو قرآن پڑھاؤں اور ان کو دین کی باتیں بتلایا کروں، جو اس دین کو مانے اسے دین میں آنے کا طریقہ بتا دوں۔ اس پر وہ ٹھنڈے ہو گئے، کہنے لگے کہ وہ قرآن کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں قرآن کی آیتیں آپ کو سناتا ہوں۔ سنایا تو ان کا دل بھی پسیج گیا، ایک دم ذہن ان کا بدل گیا۔ لوگ جو ادھر ان کے انتظار میں تھے جب ان کو واپس جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے انہوں نے کہا تھا اسید کا رنگ بدل گیا، اب تو خود ان کا ہی رنگ بدل گیا ہے۔ یہ تو پہلے کہہ رہے تھے یہاں بیٹھ کے کہ اسید کا رنگ بدل گیا، اب یہ آ رہے تو انہی کا چہرہ اور ان کا رنگ بدلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بھی اسلام قبول کر لیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر اپنے لوگوں کے سامنے کہا میں نے ایک ایسا دین پاکیزہ دیکھا ہے، ایسی پاکیزہ تعلیمات میں نے دیکھی ہے اور ان کا کلام میں نے پڑھا سنا ہے، اس سے زیادہ بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بڑے کلام سنے ہیں دنیا میں، بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے، بڑے فصیحوں کا کلام سنا ہے، بڑے بلیغوں کا کلام سنا ہے، لیکن ایسا پاکیزہ کلام کوئی اور کلام نہیں۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ میرے حکم پر تم سب بھی اس میں داخل ہو جاؤ۔ یک لخت پورے کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ لوگ وہاں سے چلے تھے، پورے نہیں آئے تھے، میں نے کہا تھا نا 75 آدمی تھے جو حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مکہ المکرمہ آئے، ان کے ساتھ مشرکین بھی بہت سارے لگ گئے تھے، وہ بھی وہاں پر آئے اور اسی جگہ قیام کیا
جہاں گزشتہ سال اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اسی جگہ قیام کے دوران انتظار میں تھے اللہ کے نبی کا چہرہ نظر آ جائے، اور ادھر اللہ کے نبی بھی بےتاب تھے کہ ان لوگوں کے چہرہ نظر آ جائے جو مدینے والے ہیں، یثرب والے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی تلاش کرتے کرتے ادھر سے آ رہے تھے، ملاقات ہو گئی، اللہ کے نبی کو بے پناہ اس کے اوپر خوشی ہوئی۔ ان کو بتایا گیا کہ اتنے لوگ اسلام لے آئے، سعد کا قصہ بھی سنایا، اسید کا قصہ بھی سنایا، وہاں کے حالات کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ اس وقت میرے ساتھ حج کرنے کے لیے وہاں سے 75 آدمی آئے۔ اب دوبارہ بیعت کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اس موقع پر یہ واقعہ بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ تو بہت دیر میں اسلام لائے تھے، لیکن اتفاق سے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ میں تھے، اس لیے کہ خاندان کی وجہ سے پیار محبت بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین پر تو نہ آئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی حمایت کرتے تھے، اللہ کے نبی کی مدد و نصرت کرتے رہتے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ آئے ہوئے۔ بیٹھ کر باتیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کرایا۔ یہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ ثانیہ، اس کو ثانیہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا اس سے پہلے سال میں جو ہوئی تھی اس کو اولا کہتے ہیں، وہ اولا، یہ ثانیہ یعنی دوسری بیعت۔ اس بیعت کے اندر 75 انسانوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس دوران ان لوگوں نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ یہاں پریشان ہیں، آپ کے لیے یہاں حالات ناسازگار ہیں، آپ دین کو پھیلانے میں یہاں رکاوٹ محسوس کرتے ہیں، لوگ جگہ جگہ آپ کو تکلیف دینے کا سامان پیدا کر دیتے ہیں، آپ کے لیے رکاوٹیں ہیں، آپ کے لیے پریشانیاں ہیں۔ ہماری درخواست یہ ہے آپ ہمارے علاقے میں تشریف لے آئے، اگر آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں گے تو دین کے پھیلنے کے بڑے ذرائع پیدا ہو جائیں گے اور آپ کو ہم ہر طرح مدد دیں گے، آپ کی نصرت کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ذرا سوچ کے بولو، تم محمد کو بلا رہے ہو، وہ رسول اللہ اس لیے نہیں بولتے تھے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہنے لگے کہ محمد کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ وہاں پر آ جائے۔ دیکھو اب تو یہاں کی فضا اگرچہ کہ بہت ہی ناسازگار ہے، لیکن ہم ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، ہم خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ ان کی مدد و نصرت کرتے ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، یہ ہمارے درمیان میں ہے۔ اس لیے کافر لوگ اگرچہ کہ بڑا زور لگاتے ہیں لیکن ان کو زک و تکلیف اب تک نہیں پہنچا سکے، ہم ان کی حفاظت جتنی کرنی تھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر تم ان کو یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جاتے ہو تو تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، اگر ان کے اوپر کوئی بھی آنچ آئی تو تم کو جواب دینا ہوگا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم سب کے لیے تیار ہیں، ہم جان و مال اور اپنی ہر چیز کی قربانی دیں گے اور ان کی حفاظت کرنے کا کام جو کچھ کہ ہمارے بس میں ہوگا کرتے رہیں گے۔ اس پر حضرت عباس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ان کو لے جا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئے تو آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کی کیا کریں، کیسے مدد کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں تم اللہ کے دین پہ قائم رہنا، تمہیں کوئی بھی پریشانی آئے لیکن کوئی جنبش دین کے اعتبار سے تم میں نہ پیدا ہو، اللہ کی توحید پر قائم رہو، آخرت کے یقین پر قائم رہو۔ اور دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اگر ہم وہاں پر آئے اور میں اور میرے صحابہ وہاں پہنچے تو تمہیں جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے ان سب کی مدد کرنا ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم یہ اگر کریں تو اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم میں رہوں گا اور تمہیں جنت ملے گی۔ زور سے نعرہ بلند ہوا، اتنے زور سے نعرہ بلند ہوا کہ آس پاس کی فضا گونج اٹھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم کو جنت ملے گی۔ ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے،
انہوں نے کہا میرے دل میں خدشہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کو عرض کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا خدشہ ہے، کیا اشکال ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اشکال اور خدشہ یہ ہے، ابھی تو مکے کی فضا آپ کے لیے ناسازگار ہے، اسی عام مکے کو چھوڑ کر مدینہ آ جائیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم جان سے بھی مال سے بھی ہر طرح قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کل کا دن مکے کی فضا آپ کے لیے ہموار ہو جائے تو کیا آپ ہم کو چھوڑ کے پھر واپس مکہ آ جائیں گے؟ یہ سوال تھا، خدشہ تھا۔ انہوں نے کہا میرا یہ سوال ہے کہ اگر حالات سازگار ہو جائے، مکے والے پھر آپ کو بلا لیں، یہ آپ کے خاندانی لوگ ہیں، یہ آپ کے قبیلے والے ہیں، اب تو ناسازگار ہے فضا، کل سازگار بھی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ ہم کو چھوڑ کے یہاں چلے آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا مرنا بھی تم میں ہوگا، میرا جینا بھی تم میں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام آخر تک، جبکہ مکہ فتح بھی ہو گیا، مکے کے اندر پرچم اسلام لہرانے لگا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کو چھوڑ کر واپس نہیں آئے، مدینے کو چھوڑ کر مکہ واپس نہیں آئے، بلکہ وہیں پر رہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ سب باتیں ہوئی اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ ابھی تک مجھے اللہ کا حکم نہیں ہے مکہ چھوڑ کر جانے کا، نہ مجھے نہ میرے صحابہ کو، جب اللہ کا حکم ہوگا تو میں تمہارے پاس آ کے رہا کروں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے آئے۔ یہ بیعت ثانیہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد یہ تو تھا جو ہے سن 12 ہجری۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو اجازت دی گئی کہ آپ اور آپ کے صحابہ ہجرت کر سکتے ہیں، لیکن ہجرت کا صحابہ کے لیے تو اسی وقت میں اجازت کا فرمان نازل ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ابھی فرمان مستقل طور پر نہیں آیا، بلکہ صرف یہ کہا گیا کہ آپ کو یہاں سے نکلنا ہے، آپ کو یہاں سے جانا ہے، لیکن کون سی تاریخ میں جانا ہوگا، کب آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ ابھی تک بیان نہیں کیا گیا تھا۔ اسی اللہ کے نبی نے صحابہ کو اجازت دے دی۔ اب صحابہ ایک ایک کر کے یہاں سے جانے لگے، لیکن جب نکل کے جاتے تھے تو مکے والے ان کو بھی بہت ستاتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، انہوں نے اپنی بیوی ام سلمہ کو اور اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر سب سے پہلے مکۃ المکرمہ کو چھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ نکلنے لگے، کافر لوگ جمع ہو گئے اور ابو سلمہ کے خاندان والے بھی، ام سلمہ کے خاندان والے بھی آ گئے، اور ام سلمہ کے خاندان والوں نے ابو سلمہ سے کہا آپ جانا ہو تو جاؤ، لیکن ہماری لڑکی کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ ام سلمہ کو پکڑ کے کھینچ لیا، اور ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ آئے، انہوں نے ابو سلمہ کے بیٹے سلمہ کو جو ابھی چھوٹے سے تھے ان کو پکڑ کے کھینچ لیا اور کہا تم جانا ہو تو جاؤ، لیکن اس اولاد کو، یہ ہمارے خاندان کی اولاد ہے، ہم باہر جانے نہیں دیں گے۔ باپ ایک طرف، ماں ایک طرف، چھوٹا بچہ ایک طرف، تین الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ابو سلمہ چلے جاتے ہیں، ام سلمہ یہاں پر پریشان حال ہیں، ان کے اوپر اذیتوں اور پریشانیاں پیش آتی ہیں، ان کو برداشت کرتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ بچہ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال اس کے چند دنوں کے بعد ان کو وہاں سے جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ بھی پہنچ جاتی ہیں۔ اس طریقے پر بعض صحابہ ایک بعد دیگرے وہاں سے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ اس کا واقعہ پھر انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اخیر میں اعلان ہے